اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحم و مہربان قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ بد اعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرنے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے، بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ جس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ اب ڈرنے والے کون ہیں؟ جو خدا میں جسمانی نیت رکھتے ہیں، جو خدا کو جسم کے وسیلے سے دیکھتے ہیں۔ ڈرنا، جو ڈر کا روح ہے وہ جسم میں ہے، روح میں دلیری کا روح کام کرتا ہے۔ جسم ڈرتا ہے، ڈر جسم میں ہے، روح میں نہیں۔ روح دلیری سے، اطمینان سے، محبت سے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ جسم میں ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن گناہ کا ڈر ہے جو وہ آپ کے اندر ہے، کیونکہ آپ جسمانی طور سے جسم میں ہیں۔ وہ ہے تو آپ کے اندر ہی، جیسے یسوع مسیح نے اپنے دل میں شرع کو رکھا ہمارے لیے، اسی طرح گناہ نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے بدن کو یشوع کے فضل سے رو کر رکھا ہے، یہاں آپ کے اندر اتنی قوت ہے کہ آپ نہیں گناہ کرتے، لیکن گناہ کرنے سے تو روکتے تو ہو نا، ہم روکتے تو ہیں نا، تو گناہ اس کا مطلب اندر تو ہے نا، تو اس کا جو ڈر ہے وہ ہمیشہ آپ کے اندر کام کرے گا کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جسمانی نیت میں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ڈر کا روح گناہ کے وسیلے ہمیں اندر سے مارتا ہے کہ شاید کوئی گناہ ہو گیا ہوگا خدا کی نگاہ میں، شاید میں نے کوئی غلطی کر لی ہوئی ہے اس لیے۔ ایسا نہیں، یہ غلط وشواس ہے جسمانی نیت کا۔ روحانی شخص دلیری میں رہتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ جسم میں تنگیاں، پریشانیاں، مشکلیں آتی ہی رہیں گی، غلط وشواس میں مت پڑیں۔ یہ نہیں کہ مسیح میں ہو تو آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، مسیحت کا نام ہی پریشانی ہے، مسیحت کا نام ہی دکھ جھیلنا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی کی طرف دھیان دیں، وہاں سے سیکھ لیں کہ کیسے اس نے دکھ سہ کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ ہمیں بھی دکھ سہنا ہے اور اس کے جلال کو ظاہر کرنا ہے دکھ سہ کر۔ پوری بائبل یہی کہتی ہے۔ اگر آپ غلط وشواس کرتے ہیں کہ مسیح کو مان لیا ابھی تو ہمیں کچھ ہوگا ہی نہیں، تو آپ غلط وشواس پر چل رہے ہیں۔ مسیحت کا مطلب ہے دکھ سہنا، پریشانی سہ کر شلوم، شانتی، صبر کے روح کے ساتھ، اطمینان کے روح کے ساتھ زمین پر گواہی دینا اپنی زندگی کی، مسیح کے نام کی خاطر۔ بلکہ آپ لہو اور ماس میں ہیں، خون اور گوشت میں ہیں،
ہم ہی مسیح ہیں، ہم مسیح کے شبیہ پر ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھتے پڑھتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں مسیح نہیں تو وہ ٹھوکر کھائیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں مسیح کا کلام نہیں اور ہم نام کے مسیح ہیں، دکھاوے کے مسیح ہیں، تو دوسرے لوگ ٹھوکر کھائیں گے، مسیح بھی اور غیر مسیح بھی۔ اس لیے کلام کو پڑھیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا۔ اگر آپ مسیح میں ہیں، جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی شریعت ہے، یعنی کہ آپ خدا کی بادشاہت میں ہیں۔ خدا کی بادشاہت کا کلام سنیں۔ بادشاہت کا مطلب مسیح کا کلام، روحانی کلام، وہ کلام سنیں جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ مسیح میں، مسیح کے خون سے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اس کے واسطے پیدا ہوئیں اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ جب ہم مسیح میں دکھ پا کر، وقت ہوتا ہے، دکھ کا وقت ہوتا ہے، مصیبت کا وقت ہوتا ہے، جیسے اندھیرا ہوتا ہے نا رات کو، تو رات جیسے 12 گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، اسی طرح کچھ ٹائم کا دکھ ہوتا ہے، وہ مہینوں کا ہو سکتا ہے، وہ سال کا ہو سکتا ہے، وہ کچھ وقت کا ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس دکھ مصیبت کو سہ کر مسیح کے وشواس میں، اطمینان میں، محبت میں برقرار رہتے ہیں تو تب آپ مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے مردوں میں سے زندہ ہونے کا مکاشفہ، کیونکہ بدن مصیبتوں سے، گناہ میں مردہ ہے۔ بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ روح راست بازی کے کام کرتی ہے، نہ کہ بدن۔ بدن تو اپنی ٹینشن پریشانیوں میں گناہ آلودہ ہے، وہ تو اپنے کاموں سے مردہ ہے، لیکن روح راست بازی سے زندہ ہے۔ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ اور سکون کا مطلب ہی شالوم ہے، شانتی ہے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ اور اس نے سب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرط کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کے تمام مخلوقات میں کی گئی۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے
اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اگر روح کے حق میں، روح کا مطلب کلام جس میں مسیح کا روح ہے، ہر ایک روح کا اعتبار نہ کرو، روح کو جانچو، روحوں کو جانچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ روح کے حق میں جو کہتا ہے وہ معاف نہیں معاف، اس کا مطلب یہ نہیں جو ہر کوئی بول رہا ہے وہ روحانی ہو سکتا ہے۔ اس کی نیت، اس کے لفظوں کے پیچھے، اس کی باتوں کے پیچھے چھپا ہوا ارادہ اور نیت جانیے۔ جو اس کا بات کر رہا ہے وہ مسیح کے نیت ارادے سے کر رہا ہے یا اس کے پیچھے اس کا ارادہ کچھ اور ہے، کیونکہ خدا یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے کیا بول رہا ہے، بولتا تو طوطا بھی ہے، اس کو سکھاتے جاؤ وہی بولا جائے گا، اس کو جو سکھاؤ گے وہ بولتا جائے گا، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے یہ جانچنا ہے، وہ مسیح یسوع سے ہے بھی یا نہیں، اس میں مسیح یسوع کا روح ہے یا نہیں۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ آمین۔